علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انگلینڈ میں پڑھ رہے ہیں، انگریز گورے کوبرو لباس ان کا آپ جانتے پہچانتے ہیں، مگر اب وہ اپنے حیا کو بیان کرتے ہیں. خیران کر سکا مجھے جلوائے برنگ حیا کو لگا ہوا تھا میری آنکھوں میں سلمان نجف کے نجف میری آنکھوں میں تھی. یعنی جو حسینی ہو اس کی نظروں میں یہ حیا تھی. حسینیت زندہ باد، یزیدیت مردہ باد، کردار سارا یزید والا، جھگڑالو ہوں یزید کی طرح. کتنا روز پڑھتے ہیں چھوٹ نمبر رمضان میں پڑھے آسمانی جی چھاکر سے پڑھتے ہیں. مسلمان صبح صبح سویا ہوا ہے، نماز کی پرواہ پڑھے رات کو 1-2 بجے تک جاگ رہا ہے. مجال ہے جو 1-2 بار درود پاک یا کلمہ شریف پڑھتے نیٹ میں کرتا ہے. توجہ کیجیے، یہ جو بچے خراب ہیں ان کا جواب باپ دادوں کو دینا ہوگا. کس طرح کی محفل میں، کس طرح کی تربیت میں ہم لوگ جا رہے ہیں. بچے خراب ہیں. مومن کا بچہ انگریزی تو خوب بولتا ہے، مگر قرآن پاک کس طرح کے بھی پڑھنا ہوگا. ہم لوگ حسینیت کے علمدار ہیں، شرم آتی ہے ایسی بات کے بھی پڑھنا ہوگا. نہ کردار ہمارا درست ہے حسینیت کے اعتقاد میں. ہم اتنے تذبذب ہیں، اتنے کھوکھلے ہیں کہ چند سنی سنائی باتوں پہ آ کے ہم یقین کر لیتے ہیں. توجہ کیجیے، اکثر بات کی جاتی ہے ابھی اہل بیت کا حق دبا دیا، خلافت حضرت علی کی حق دبا دیا. سیدہ خاتون جنت کے دروازے اقدس کو ٹھوکریں ماری گئی اور اس قدر سید گھر پہ حملہ کیا گیا. اللہ کہ خاتون جنت کا حمد مبارک بھی لے ہو گیا. اہل بیت کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی، ظلم ہوا، یہ ہوا، صحابہ نے یہ کیا وہ کیا. وہ سارے زیادتی جس کی صداقت مسلم صحابہ نے یہ کیا وہ کیا. ابو جہل جیسے لڑتی، عمریہ جیسے لڑتی، عتبہ اور شیبہ جیسے ازلی بدبخت کمینے سالہ سال منصوبے کر کے کوشش لگا کے تبلیغ سرکاری والی مشینری کے ٹن لگا کے اور اس صبح کے قادر کلام سے مالک الشعراء تھے، ان کے برائیوں کے ان کے خدشے اٹھا کر قرآن پاک کی ایک سورت جیسی بھی نہ پر ہے. میں اعلیٰ تعلیم تو نہیں رکھتا مگر وہ سورت میں پڑھتا ہوں. اعلیٰ تعلیم آپ کو وہ سورت پڑھنا نہیں آتی. اللہ اعلیٰ تعلیم فصلی لربک ان شانئک هو الابتر. یہ سورت فصلی لربک مگر اس جیسا اس کو کوئی لا نہ سکا. اور جو بڑے بڑے شعراء تھے، چھوٹے موٹے جو عام تھے، انہوں نے بڑی کوشش کی. جو بڑے تھے انہوں نے دیکھا، انہوں نے کہا یہ بشر کا کلام، یہ بشر سے ممکن نہیں ہے. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، چیلنج کیا گیا ہے تم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین. اگر تمہیں شک ہے جو ہم نے اپنے بندے کو اتارا تو تم بھی ذرا اس جیسی چھوٹی سی صورت، چھوٹی سی صورت ہم نے اپنے بندے کو اتارا. اور یہ نہیں کہ یہ 2-4 بندے ہیں اس جیسی. قل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظہیرا. کوئی جن اور انس مل جائے ایک دوسرے کے مدد سے طاقت بڑھتی ہے. ایک طاقت دو جن تک ایسے توڑ دیتے جب ان کو سینکڑوں میں بنا کے بانٹ میں پیسے اگر تو بے شک اب جہاز کو لنگر اندر تو ایسے توڑ دیتے. ساری جن اور انس مل جائے قادر مطلق کے کلام کی ایک چھوٹی سی آیت بھی اس مقدس کلام میں، صادق کلام میں جس کی صداقت کفر کے ہم مسلمہ ہے. اس کو سنیے، محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول. والذین معه اشداء علی الکفار
رسول، جو ان کے ساتھی ہیں وہ کفار کا سب بینہم آپس میں وہ شیر و شکر. یہ قرآن کہتا ہے. اگلی بات ہے کہ یہ تو حکومت کے پیسے تھے، حضور کو بیٹی اس کے بھی اقتدار کے پیسے تھے. نبی محترم کا وصال ہو گیا، ان پر کی حکومت کی بڑی ہوئی ہے، حکومتیں بنائے جا رہے ہیں. اللہ صحابہ کو شاہ کیا فرماتا ہے، صحابہ رکعان سجدہ، انہیں تم رکوع و سجود میں دیکھو. ان کی تلاش یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں. سیماہم فی وجوہہم، اور اس کی پلک اور اس کی چمک ان کے چہروں میں سیما. اور اس کو یہودیوں نے دیکھا، جب صحابہ کو دیکھتے اس پہ جان چلتی ہے، ننگی عورتیں کھڑے کرتے تھے صحابہ کے سامنے. عیسائیوں نے بڑی چالیں کھیلی، مگر اصحاب محمد اپنے کردار سے پہچانے جاتے، اپنی پیشانیوں سے پہچانے جاتے. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے سجدوں کا نور ان کے چہروں سے چمکتا ہے. چہرہ پورے چہرے کو کہتے ہیں، واش عربی میں چہرے کو کہتا ہے، صرف متھا کالا کرانا ناری تو جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے یہ میرے حبیب کے ساتھ آئے تو بات نہیں، مگر میں نے اپنی پہلی کتب کو بھی ان کے ذکر سے رونق کیا. ذالک مثلہم فی التوراۃ و مثلہم فی الانجیل. ان کی یہی مثالیں، یہی پہچانیں تورات و انجیل میں نے مرقوم کر. اور سیدنا عمر کے بیت المقدس فتح ہوا، یہ شخص تھی امیر المومنین آئے، حضرت گئے کہ وہ دیکھتے رہ گئے ساری علامتیں. اور سیدنا عمر کو 6 پیغام نظر آئے، ایک آئی امیر المومنین حضرت نے دیکھا یہ میرے لباس کرے، جو کہتا ہے اس ادھر بھی ہے، ایک ادھر بھی ہے. تو یہودی نصرانی اتنا کامل ایمان رکھتے ہیں اصحاب محمد کے بارے میں. جو ہے کیا کہیں گے، قرآن کہہ رہا ہے بنی اسرائیل کے اولیاء کی محبت میں کتا آ جائے تو وہ جنتی ہے، اس کے تذکرے قرآن میں ہے، اور حضور کی صحبت میں جو ہے وہ اور جو ہے یہ جو موزی تمہارا ایمان خراب کرتے ہیں، یہ کیوں ہوتا ہے؟ تمہاری اپنے علماء سے دشمنی ہے، عداوت ہے. علماء کے پاس بیٹھتے ہی بہت اچھے ہیں. یہ کیوں ہوتا ہے؟ تمہاری اصل ابھی آپ نماز 5 منٹ لیٹ کر کے تو دکھائے نا، گلے سے پکڑتے ہیں، ابھی کہاں پر گیا تھا؟ تیری وجہ سے 10 منٹ ہم زیادہ مسجد میں بیٹھ گئے. اور ولیمے پہ گھنٹہ دیر بھی ہوا سامنے کسی کو جانتے ہیں. توجہ کیجیے دوستو، دین سیکھو، دین کے لیے وقت نکالو. ہمارے پاس ہر چیز کا وقت ہے، دین کے لیے وقت نکالو، نہ سننے سمجھنے کا، نہ دوستو دین کے لیے وقت فرمائیے. میرے آقا کریم کے اصحاب دین کے لیے میں بات کر رہا تھا، سو کا قاتل بھی ولیوں کی بستی کی طرف چلے، نہ بھی پہنچ پایا تو اللہ بخش دیتا ہے. اور اس کی توبہ کا اعلان سلطان المرسلین اور وہ ہمارا جو شکر نہیں لگتا. یہ حدیث یہ بتا رہا ہے کہ اللہ نے اپنی قدرت کاملہ کی وجہ سے نہیں، اپنے بندوں کے خلق کی وجہ سے یہ وجہ بیان کی ہے. ورنہ تو کہتے ہیں اللہ نہیں نے بخش. بنی اسرائیل کے اولیاء میں اتنا تاثیر ہو کہ جو چلے پہنچے نہیں سو کا قاتل بخشے اور حضور کی صحبت میں رہے پھر بھی نہ بخشے، حضور کے مزار اقدس میں ہوں پھر بھی نہ بخشے. ایسی سوچ پہ بھی لعنت اور ایسی سوچ سننے والے پہ بھی پروان. ایمان اپنا کمزور کرتے ہو. حضور فرماتے ہیں کہ جب میرے اصحاب کے خلاف بات ہو تو آئے گا نہیں تو پائے ایمان ملکہ جب پانچے بیٹھے اردو لعنت تمہارے شرط میں لعنت ہے. تم نبی کے صحابہ کو بھوکتے ہو، ان کے خلاف اونچے میں گویا کرتے ہو. اگر صحابہ کو ہم نے ویسے محبت نہیں تو پھر اور کسی کو. صحابہ تو حضور کے گدے کے پیشاب کی تحلیل گوارا نہیں کرتے، حالانکہ گدا بھی حرام ہے، اس کا پیشاب بھی کری. اگر جب حضور سوال ہو کے ہیں تو پھر وہ پیشاب کی بھی صحابہ توہین گوارا اس پتن سے اگلی صورت ہے. مگر یہ کہ شبیہ انتہائی پتہ میں مزمومنی نقتتلو فاسلحو بینہما فإن بغت اصلاحہما. اس آیت کا شان نزول اور وجہ جھگڑا حضور کی سواری کا پیشاب ہے. رئیس المنافقین نے رکھا منہ پہ اور قربان جاؤ عبداللہ بن رواحہ تیری غیرت کی وجہ. اس کا یہ عمل ابھی پائے تکمیل کو نہیں پہنچا تھا اور جوتا نکال دیا اور لگایا. اللہ لبولا حمار رسول اللہ، اللہ کی قسم تکمیل کو
میرے محبوب کے گدے کا پیشاب حدیث تیری مجھ کو عمر سے بہتر ہے۔ جو حضور کی سوالے کے پیشاب کی کمی گواہ نہیں کرتے وہ آل کی کمی ہے۔ ابھی میں ابھی سب کو سلام کرتا ہوں، یہ میرے ساتھی بیٹھے ہیں کلاس میں، یہ دونوں علم میں مجھ سے بڑے ہیں۔ آپ خود اندازہ کیجیے گا کہ ابھی تو بھی مجھے زیادہ احترام سے ملے گی۔ میں ایسی بات کر کیوں وہی نسبت ہے نا، وہی نسبت ہے نا، اس کی قدر ہے نا۔ آج ہم میں یہ ہے ہم جھوٹے بھی ہیں، غیبت بھی کرتے ہیں، منصب بھی لگاتے ہیں، غلط دیکھتے بھی ہیں، غلط سنتے بھی ہیں۔ ہزار ہاتھ قسم کی بدکاریوں کے باوجود آپ بھی اہل بیت کے آدم ہم میں موجود ہیں، تو جنہوں نے سرکار سے شامل سن اور ہم تو تم سے بڑھ راسی ہوتی ہے۔ امام حسین رضی اللہ سے بات ان کے تو کردار میں کہیں کوئی لوچ ہی نہیں نہ ہو سکتی ہے، تو یہ غلط باتیں ہیں۔ قرآن کی طرف آؤ، قرآن فرما رہا ہے امام علی مقام کے حوالے سے میں ایک حدیث بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت حذیفہ کا گھر دور اور اپنی بوڑھی دل کرے کہ سرکار کے پیچھے نماز پڑھوں، امی کو للچایا اگر اجازت دینا تو میں تیرے لیے مغفرت کی دعا آپ اپنے لیے بھی کروں، اور جو ہے اپنی مغرب کی نماز حضور کے پاس پڑھی، اصحاب بیٹھے رہے، سرکار بیٹھے رہے، بات کرنے کا موقع نہ ملا، حضور نے عشاء پڑھائی اور فوراً گھر پہنچا۔ اچھا پیچھے سے آواز تو دے نہیں سکتے، صحابی ہیں، آدم نبی جانتے ہیں کون ہے جی، صحابی ہیں آدم نبی کہ اللہ نے فرمایا جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ویسے تم آؤ میرا محبوب گھر میں ہو تو آواز ہے لو انہم صبروا حتی اخرج الیہم لکان خیرا لہم، تم صبر کرو نہ تم لکھڑ دو نہ آوازیں لگاؤ۔ آدم حبیب سے بات کرتے اور حضور جا رہے ہیں، پیچھے بیٹھا تھا ٹائم لے کے آئے تھے، دو نمازیں گزر گئی، ہمارے جیسے تو نہیں باتیں کی پرواہ جب ہم نے پتہ دیا جی کہ اماں جانے والا نہیں، پیچھے چلے ہیلا کیا، قدموں کیا، فسمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو پیچھے چلے حضور نے آواز کی سنا، میرے آقا کریم رکے اور فرمایا انت حذیفہ، رکے تم ہے حضرت حذیفہ نے آواز بلند کیا نام یا رسول اللہ، پوچھ لیا تو بات تو بن گئی نا۔ حضور نے فرمایا غفر اللہ لک ولأمک، ابھی زبان میں نہیں کہتے ہیں، اور اہل سنت کے جتنے بھی اشاعت جاتے ہیں نا تو وہ زبان میں بات نہیں کرتے، وہ یہ ایمان رکھتے ہیں کہ میرے جو دل میں ہے نا یہ بھی دل میں بھی نہیں آیا تھا اور پیدا بھی نہیں ہوا تھا، میرے حبیب کو پتہ تھا کہ یہ آگے نظر آئے گا، یہ اور یہ بات بھی نہیں آیا ہوتا ابھی نہیں ہوا، میرے حبیب یہ آزمایا گیا کہ دل میں جو بات آگے جاتے ہیں وہ کم ہو جاتا ہے، اسی وقت ہو جاتا ہے، اسی وقت ہو جاتا ہے۔ تو میں جب ابھی کیا نا وہ میرا نسخ ایپ والا سسٹم نہیں تھا، پہلی رات میں نے متعدد بار سلام کیا، نماز پڑھا، ادا نوافل دعا بہت کچھ کیا، مکہ شریف سے سفر بھی کیا ہوا تھا۔ اب 2:30 بجے میں اپنے جسم سے بھی چور ہوں اور وضو کی بھی ضرورت ہے کیا، میں نے کہا چلو دل میں یہ بات ہے کہ کرم ہو جائے گا، بندے کا دیکھتا ہوں پوچھا پہلے وہ نہیں دل میں یہ بات ہے، پشاور کے وہ پٹھان کی نا اردو میں مشکل آتی ہے، ان کے ساتھ میرے پاس نہیں ہے، وہ برابر نہیں آؤ ہمارے ساتھ پشاور کے لے گیا، جو 50 کا لکھا تھا تو جب وہ گرتا گیا سار پائیں سینے میں ہاتھ لے گیا، پکڑ لے انہوں نے کہ ہمارے ساتھ لے گیا، جب اندر پہنچے تو میرا تو حضور اختتام کو پہنچا ہوا تھا، ہمارے پھر لگی ہوئے انتظار میں جگہ لے گیا، میں پھر وضو کر گیا تھا، تو صفائی والے سے میں نے پوچھا میں چلا گیا تو پھر انہوں نے کہا نہیں چھوڑتے میں نے بتا کے جاؤں، پھر وہ ہو گیا، تو میں کہا ہوں کہ میں نے یہ مطلب اس وقت میری کیفیت بھی وہ نہیں تھی کہ میں جانا کی حالت دے سکوں، مگر ایسے عرض کیا تو فوراً کرم ہو گیا۔ تو یہ ہمارے بزرگوں کا وظیفہ ہے اور ان کا نام ایمان ہے کہ سرکار سے جب مانگے تو سرکار دیتے ہیں، حضرت حذیفہ کو مل گیا، ماں حاجت ہوگا کل تو حاضر ہی یا رسول اللہ، حضور یہی تو تھی جو آپ نے پھر مانگے تھے، حضرت نے فرمایا جو نہیں مانتے ان کو فرمایا تم
تم پہ میرے آقا کی عنایت نہ صحیح، نجدیوں تم پہ میرے آقا کی عنایت، کلمہ پڑھانے کا بھی احسان ہے، قربان میں ان کی بخشش ہے، مقصد الزما پہ آیا ہے، دل مانگے دیا اور دیا دامن میں ہمارے سمایا ہے، ایمان ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، یہ سب صحابہ میں عقیدت ہے، یہ ہے جو ہم نے کے صدقے۔ حضرت فرماتے ہیں پھر حضور نے یہ پوری ہو گئی تھی، انہوں نے کہا کہ میری حاجت پوری ہو گئی، مگر حضور نے فرمایا کہ ابن حاجت بلا یہ فرشتہ آج گزرا ہے اور اس سے رب سے اجازت ہے، حضور نے فرمایا کہ استأذن ربها یہ فرشتہ ان تسلم علیہ ویبشرنی بان فاطمة سیدۃ نساء اہل الجنہ وان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ یہ بتانے کی یہ کوئی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ تو تبلیغ حضور کو مل گئی۔ ہاں اس طرح اشارہ ہے کہ اس کی اور اس کی ماں کی بخشش ہو جائے گی جو میرے اہل بیت کے ان اعزازات کو مانے گا، جو کہ یزید بھی شہزادہ حسین بھی شہزادہ، ایک ہی بات نہیں ہو رہی، جو کہیں کہ یزید امیر المومنین کا حسین باقی بنگلے اس کی بات نہیں ہو رہی، اس کی اور اس کی ماں کی بخشش ہو سکتی ہے، خاتون جنت کو جنتی عورتوں کا سرکار میرے نواسوں کو جنتی جوانوں کا سرکار ہے۔ اللہ ہم سب کو اہل بیت و اصحاب کی محبت نصیب فرمائے، فاطمہ بنت خیر نصیب فرمائے، الحمدللہ۔ اللہ ہم سب کو اہل بیت و اصحاب کی محبت نصیب فرمائے، فاطمہ بنت خیر نصیب فرمائے، الحمدللہ رب العالمین۔